اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو یہ سزائیں ہیں جو اس پر مسلط کی جاتی ہیں، لیکن بندہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کی عبادات، اس کی مناجات، اس کے ذکر سے لذت چھین لی جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر یہ ہے کہ بہت بڑی سزا، دل سے نرمی اٹھا لی جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ نمبر تھرڈ یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق نہ ملنا۔ ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے ہی نہیں رہا ہے یا بہت کم دے رہا ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن کریم سے انسان غفلت کرنے لگ جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن مجید کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات قرآن پاک کی یہ آیت سنتے ہیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت شریفہ سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا میں ہیں۔ تہجد سے محرومی ہوتی ہے، لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی 2 رکعت نفل تہجد کی توفیق نہیں ملتی، حالانکہ نیند نہیں آ رہی، پھر بھی خیال نہیں کئی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا کہ ہم اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لیں۔ نیکیوں کے موسم بہار کی نہ قدری کرتے ہیں۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے روزے، شوال المکرم کے روزے، ذوالحجہ کے مبارک ایام، مگر ان موسم میں عبادت کرنے کی توفیق ہی نہیں کئی لوگوں کو ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا عبادت بوجھ محسوس نہیں ہوتی؟ اذان ہوئی ہے، نماز فٹافٹ پڑھی، پھر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات کے سامنے شکست کھا جانا، گھٹنے ٹیک دینا۔ کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے آپ لوگ؟ دنیا کی محبت، کیا آپ کے دل میں مال و دولت اور منصب و شہرت کی بے جا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایک ہی چیز کی جستجو میں رب کو بھول جانا، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب کیا ہے؟ فضول کاموں میں مشغولیت۔ کیا بیشتر اوقات لوگوں کے فضول اور لایعنی چیزوں میں مشغول نہیں ہے؟ آخرت سے غفلت، کیا آخرت کو لوگوں نے بھلایا نہیں ہے؟ حالانکہ اس سے بڑا مقصد ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا ہے وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ گناہوں کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔